السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے جو درس مکمل کیا وہ یہ تھا باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ اللہ عز و جل نے مشرکین کے شرک اور جن چیزوں کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان کی بے کسی عاجزی بتاتے ہوئے ان کے معبود ہونے کی تردید کی، اور یہ سوالیہ انداز میں گویا انکار کیا، ڈانٹا اور پھٹکارا کہ ایسے لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں جو خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ کسی اور کو پیدا کرنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ خود ہی مخلوق ہیں، مصنوع ہیں۔ ہر صورت میں اگر جاندار ہیں تو بھی مخلوق ہیں، اور اگر بے جان ہیں تو اور زیادہ عاجز مخلوق ہیں۔ ان کا اور زیادہ عاجزی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ جن کی جو ان کے عبادت گزار ہیں، ان کے جو عابد ہیں، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، نہ کسی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے بسی ان کی یہ ہے کہ انہی پر کوئی آفت آ جائے تو یہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ یہ چیپٹر، یہ درس ہمارا مکمل ہوا۔ اب بالکل اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے تعلق رکھنے والا آج کا ہمارا درس ہے، اور اس کا بھی الگ سے کوئی عنوان، اس کی بھی الگ سے کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی ہیڈنگ کے طور پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایسے ہی 22ویں پارے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 کا ایک جز ذکر کیا ہے جو اس باب کا عنوان ہے۔ یہ ہے باب قول اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، یہ جو فرمان آپ کے سامنے ہے، 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 23 کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ جب ان کے دلوں کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں الحق، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، اور وہ سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم آگے اور پیچھے سے جوڑ دیں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے، تو اس لیے ہم آیت نمبر 21، 22 اور 23 سورہ سبا کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 انشاءاللہ تینوں دیکھیں گے تاکہ مزید یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. یہ 3 آیتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں اسی سے ریلیٹڈ وہ ذکر کر دی جائیں تاکہ شرک کا جو مسئلہ جس کی تردید کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک کے بعد ایک یہ چیپٹر قائم کیے ہیں، یہ باب ابواب قائم کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائیں. تو پہلی آیت نمبر 21 ہم لکھتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 21. اللہ عز و جل نے یہاں سے شرک اور مشرکوں کا، ان کے معبودان باطلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ان کو پکارو جن کی تم عبادت کرتے ہو، زعمتم جن کے بارے میں تم نے سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ان کو معبود، تم نے ان کو بھی اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رکھا ہے نا، تو ذرا ان کو پکارو. لیکن سن لو، تم ان کو پکارو، ان سے مانگو، ان کی عبادت کرو، مگر ایک بات سمجھ لو، کیا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. مثقال وزن، ذرہ آپ سمجھتے ہیں ایٹم، ذرہ برابر بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ان کو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے. فی السماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں. آسمانوں میں زمین میں کسی بھی چیز کا ذرا سا بھی ان کو، تھوڑا سا بھی، ذرہ برابر بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں. اس سے اگلی بات وما لہم فیہما من شرک، فیہما آسمان اور زمین، آسمان اور زمین میں ان کا کوئی حصہ، ان کا کوئی پارٹ، ان کی کوئی حصے داری، آسمان اور زمین میں ان کی کوئی شراکت، کوئی پارٹنرشپ، کوئی حصے داری نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے. آسمان اور زمین میں کسی بھی طرح کی ان کی کوئی حصے داری نہیں ہے. اور اس سے اگلی بات یہ کہ آسمان اور زمین میں رتی بھر ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مالک نہیں ہے، ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیے آپ، اللہ عز و جل نے جو کہا پکارو، تو کیا یہ حکم دے رہا ہے اللہ پکارو؟ کیا ہے پھر یہ
یہ ڈانٹنا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نا ان کو پکارو اگر پکارنا چاہو تو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، وہ اتنے زیادہ عاجز ہیں۔ کتنے عاجز ہیں؟ اتنے عاجز ہیں کہ آسمان ہو یا زمین، کہیں بھی وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک، کسی چیز پر اختیار رکھنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اور کتنے عاجز ہیں؟ آسمانوں اور زمین میں ان کا کوئی حصہ، کوئی حصے داری، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور کتنے عاجز ہیں؟ کیا اللہ عز و جل کا کہ برابری کا درجہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ اس لائق تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کو کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ کی مدد کر سکیں، اس لائق ہونا چاہیے نا، تبھی تو آپ اس کو اللہ کا درجہ دیں گے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، آپ کسی اور کی کریں تو گویا آپ نے اس کو اللہ کا درجہ دیا۔ دعا اللہ کا حق ہے، آپ کسی اور سے مانگیں تو گویا آپ نے اس کو اللہ کے برابر کا درجہ دیا۔ تو حال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ عز و جل کا مددگار نہیں ہے، یہ ان کی عاجزی، نہ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار، نہ ان کی آسمان و زمین میں کوئی حصے داری، پارٹنرشپ، اور نہ ہی یہ کہ وہ اللہ کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آگے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اب چوتھی ان کی بے بسی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس سفارش، شفاعت نفع نہیں پہنچا سکتی، الا لمن، سوائے اس کے لیے جس کو اذن لہو، اللہ عز و جل اجازت۔ کیا کہتے تھے یہ مشرکین کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، یہی کہنا تھا نا۔ دو باتیں تھیں ان کی، ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر سکیں، اور دوسرا سبب یہ بتاتے تھے کہ یہ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ سے قریب ہیں تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور یہ ہم کو بھی اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ دو وجوہات تھیں۔ تو اللہ عز و جل نے بتایا کہ کیسے سفارش، کائے کی سفارش؟ اللہ عز و جل کے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کس میں اتنا دم ہے کہ کوئی سفارش کر لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب اللہ آپ سے کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اب مانگیے، آپ کو کیا مانگنا ہے دیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کب ہوگا؟ جب اللہ عز و جل آپ کو اجازت اور حکم دے گا۔ اس سے پہلے تو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ مانگ نہیں سکتے، تو دوسروں کے بارے میں تمہارا کیا سوچنا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے پاس کسی بھی طرح کی سفارش کام نہیں آ سکتی، کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور کر بھی لے ہو نہیں سکتا، پھر بھی
جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے کوئی سفارش کر نہیں سکتا، اور اللہ جس کے حق میں چاہے اسی کے حق میں سفارش ہو سکتی ہے۔ دونوں باتیں ضروری ہیں، ایک تو جب تک اللہ اجازت نہ دے کوئی سفارش کر نہیں سکتا، پھر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اجازت بھی دی کہ ٹھیک ہے سفارش کرو، تو اسی کے حق میں کر سکتے ہیں آپ جس کے حق میں اللہ آپ کو اجازت دے، کوئی اس میں کوئی اور آدمی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے، جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے اسی کے حق میں صرف سفارش کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے دونوں باتیں یہاں واضح کر دی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کام نہیں آ سکتی، الا مگر لمن، جس کے لیے اذن لہو، اللہ اجازت دے۔ تو دونوں باتیں، ایک تو آپ کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے چلیے آپ سفارش کیجئے، اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے آپ فلاں بندے کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ تو دونوں باتیں ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان میں اتنا دم بھی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے بغیر وہ تمہاری سفارش کر سکیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی ہماری سفارش کریں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں سفارش کرنے کا کسی میں کوئی دم نہیں، سوائے یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے، اجازت اس کو دے گا جس سے راضی ہوگا، جو اس لائق ہوگا۔ کوئی بھی اٹھے اللہ کے پاس سفارش کرتے ایسا تھوڑی ہوگا، اس کے اندر اتنی کوالٹی ہونا چاہیے، اتنا اونچا اس کا لیول ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کو اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس لائق ہیں، آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور پھر وہ بندہ جس کے حق میں اللہ مناسب سمجھے گا اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی، بقیہ کوئی اس کے لائق نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے پاس کس کی سفارش کام آئے گی؟ بس وہی جس کو اللہ اجازت دے، جس کے حق میں اجازت دے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اصل ہمارا چیپٹر ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پہلے جو آیت، جو باب ہم نے مکمل کیا، اس میں اللہ عز و جل نے تمام معبودان باطل، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کی نفی کر دی اور بتا دیا کہ وہ عاجز ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ اب اس کے بعد پھر سے یہ جو ہمارا نیا باب، نیا چیپٹر ہے، یہ اسی مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے ہے، اور اس میں خصوصیت سے فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ اب تک یہ تھا کہ جن کی عبادت کر رہے تھے کوئی انسان تھا، کوئی جن تھا، کوئی پتھر کی مورت تھی، کوئی درخت تھا، کوئی جانور تھا، یہی ساری چیزیں تھیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ لیکن اب ایک اور چیز تھی کہ جس کو انہوں نے اللہ کی بیٹی مان رکھا تھا۔ کس کو وہ اللہ کی بیٹیاں مان بیٹھے تھے؟ نعوذ باللہ، فرشتوں کو۔ تو اب ایک تصور ان میں یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے یہ انسان ہے تو یہ ہماری طرح ہے، وہ جن ہے تو وہ بھی ہماری طرح مخلوق ہے، یہ جانور ہے تو یہ اور گیا گزرا ہے، وہ بے جان ہے تو اور، یہ ساری باتیں تو کلیئر ہو گئی، ٹھیک۔ لیکن اب ایک بات باقی تھی دماغ میں، اور وہ کیا تھی کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ہماری طرح مخلوق ہوئے کیا پھر؟ جی نہیں۔ کیا ہے فرشتے؟ نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ، ہمارا نہیں۔ وہ تو فرشتے جیسے ہم اللہ کے بندے ویسے وہ بھی اللہ کے بندے، بل اللہ نے ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ بقیہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں۔ کوئی اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی، اللہ کا بھائی، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ عز و جل تو قل هو اللہ احد والا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان کفار مکہ میں سے ایک سوچ ایسی بھی تھی کہ انسان تو چلو ہمارے جیسے انسان ہیں، جنات وہ بھی ہماری طرح زمین کی مخلوق ہیں، جانور وہ اور گئے گزرے ہیں، پتھر کی مورت یا اور بھی جو بے جان چیزیں، یہ سب عاجز ہیں، لیکن ایک ابھی باقی، اور وہ کون تھا باقی؟ فرشتے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر اس کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے دور کیا جاتا ہے، یعنی خوف، فزع یعنی ڈر، خوف۔ خوف اور فزع میں فرق ہے۔ خوف
آپ ڈر رہے ہیں کسی چیز سے، آپ کو پہلے سے اندیشہ ہے کسی چیز کا، تو آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ تکلیف ہو جائے گی، تو آپ کو پہلے سے اندیشہ ہے، پہلے سے احساس ہے، تو خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں خوف، ڈر۔ لیکن فزع کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے جو طاری ہو جائے، بالکل اچانک، پہلے کوئی علامت نہیں تھی لیکن اچانک سے آپ نے زوردار آواز سنی، ڈر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے سے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں، بہت زور سے کوئی آواز آئے تو ڈر جاتے ہیں نا اچانک، اسی کو کہتے ہیں فزع۔ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا تو ایک دم اچانک سے ہوگا نا، وہ اس کو کہتے ہیں فزع، یعنی پہلے سے انسان پریپیئر نہیں تھا، پہلے سے آپ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے ذہنی جسمانی طور پر، اچانک سے یہ حادثہ ہوا تو آپ ڈر گئے، اس کو کہتے ہیں فزع۔ حتی اذا فزع عن، خوف کا دور کیا جانا، فزع عن کا کیا معنی ہوگا؟ ڈر کا، خوف کا دور کیا جانا، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے ڈر خوف دور کیا جاتا ہے۔ دھیان دیجئے قرآن کریم کے الفاظ پر، کیا فرشتے تمہارے سفارشی ہیں نا؟ یہی سمجھتے تھے نا کہ فرشتے تمہارے سفارشی ہیں، تو اللہ عز و جل نے پہلے تو اس بات کا انکار کر دیا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کلیئر۔ پھر ان فرشتوں کی عاجزی، ان فرشتوں کی اللہ کے سامنے عاجزی کو ذکر کیا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے دلوں سے ڈر دور کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ یعنی کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں تو اپنا ڈر خوف خود سے دور، فزعان، دور کیا جاتا ہے، یعنی وہ خود بھی اپنی تکلیف خود سے دور نہیں کر سکتے۔ جب وہ خود اپنی تکلیف اپنے سے دور نہیں کر سکتے تو تمہارے کسی کام اور نہیں آنے والے۔ یہی تو اللہ نے اس کے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو خود اپنی ہی مدد نہ کر سکتا ہو وہ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ فرشتے گھبرا جاتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ فرشتے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اچانک کسی مسئلے پر، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں جو ڈر بیٹھ جاتا ہے اس ڈر کو دور کیا جاتا ہے، یعنی وہ خود سے دور نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا ڈر خوف دور کیا جاتا ہے۔ جب ان کے ہوش ٹھکانے پر آتے ہیں، قالو، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، کیا فیصلہ کیا، کیا نیا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ قالو الحق، تو سب بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حق ہی فرمایا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالی علی ہے، کبیر ہے۔ علی یہ علو سے ہے، علی کس سے ہے؟ علو سے، اور علو کا مطلب ہوتا ہے بلند، علو کا مطلب ہوتا ہے بلند، اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے نا۔ تو اللہ عز و جل کے لیے دو طرح کا علو ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے طرح کا علو ثابت ہے؟ دو۔ ایک تو علو صفت، کون سا علو؟ صفت، یعنی اللہ عز و جل کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب سے بلند، اللہ عز و جل کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب سے بلند ہے۔ اللہ اپنی ہر صفت میں سب سے بلند ہے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ عز و جل کلام کرتا ہے، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات میں تمام مخلوقات سے بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔ تو یہ علو صفت۔ اور علو کی دوسری قسم علو ذات، علو ذات، یعنی ذاتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ بلند۔ پھر کہاں ہے؟ اوپر۔ اوپر سے مراد عرش کے بھی اوپر، اب وہ کتنا اوپر ہو اللہ عز و جل بہتر جانے، وہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ تو علو اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا علو سے علی، تو اس میں دونوں باتیں ہوں گی۔ ایک تو صفت، علو صفت، یعنی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، جو بھی صفت ہے اللہ اس میں سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے،
سب سے اونچا ہے. اور پھر جب بات ہوگی ذات کی تو اللہ عز و جل کی ذات بھی سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اونچا، سب سے اوپر، سب سے بلند ہے. وہ مخلوق کے درمیان ہے کیا؟ جی نہیں، وہ مخلوق کے درمیان نہیں ہے، وہ سب سے بلند ہے. تو اللہ عز و جل نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند، وہ اپنی ذات میں بھی بلند ہے اور اپنی صفات میں بھی بلند. سمجھ میں آئی دونوں باتیں؟ اللہ اپنی ذات میں بھی بلند ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بلند ہے. کوئی اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کا تو کوئی موازنہ، مقارنہ، مقابلہ، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے. اللہ قدیر ہے اور ہم عاجز. تو ہمارا اور اللہ کا، مخلوق کا اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی سب سے بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی سب سے بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اوپر ہے. اور الکبیر، کبریا، بڑائی، بزرگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بزرگی، تو کبیر کبر سے، اور تکبر، کبر، بڑائی، کبریائی، یہ کس کے لیے ہے؟ اکیلے اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی تکبر، کبر، بڑائی جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من کبر. جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے جیسا بھی تکبر ہوا، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، حق کے آگے نہ جھکنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. تو تکبر، بڑائی، بزرگی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی تکبر، بڑائی، بزرگی، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا جائز نہیں ہے. کچھ بھی ہو آپ انسان ہیں، کچھ بھی ہو آپ مخلوق ہیں، کچھ بھی ہو آپ عاجز ہیں. بس کبریائی، بڑائی، بزرگی اکیلے اللہ کے لیے. تو اس میں دیکھیے آپ، یہ آیت ہے، اس میں کیا کیا اللہ عز و جل نے؟ ان کے ہر طرح کے شرک کی تو نفی کر دی. جتنے بھی انہوں نے معبود بنا رکھے تھے سب کی نفی کر دی پچھلی آیت میں. اور اس آیت میں بات کس کی آئی پھر؟ فرشتوں کی، کہ وہ باقی رہ گئے تھے نا، حالانکہ وہ بھی ختم تھے. شرک اللہ کے یہاں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا، کوئی اللہ کی اولاد، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے. لیکن پھر ایک جو سوچ تھی فرشتوں کو لے کر، اللہ نے الگ سے اس کو بھی ذکر کر دیا، اور فرشتوں کے بھی بیچارے، بے بس، عاجز ہونے کو ظاہر کر دیا، اور کہا کہ فرشتوں کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ عز و جل کے پاس کسی کی کوئی رشتہ داری، کسی کا کوئی سلسلہ نسب نہیں چلتا. جیسے تم بندے ہو اسی طرح سے فرشتے بھی بندے ہیں. اب یہاں پر کچھ باتوں پر دھیان دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت فرشتوں کے تعلق سے ذکر کی. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں، فرشتے جیتی جاگتی مخلوق ہیں. فرشتے کوئی خیالی، تصوراتی کہانی، قصہ نہیں ہیں. جیسے ہم بچپن میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، ایک پری تھی، چاند میں پریاں رہتی تھی، یہ سب سنا نا آپ نے. یہ قصے کہانیاں ہیں، خیالی باتیں ہیں. لیکن فرشتے خیالی مخلوق نہیں ہیں، فرشتے موجود ہیں، مخلوق ہیں، حقیقی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہیں وہ. جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، ایسے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. ہاں کچھ باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی دل ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ان کے دلوں سے ڈر دور کیا جاتا ہے. اس کا مطلب فرشتوں کو دل ہوا نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں یا اور دوسرے جانداروں میں میل فیمیل ہوتے ہیں، ایسے فرشتوں میں میل فیمیل نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ عز و جل نے جینے، مرنے، پیدا ہونے، مرنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے انسان ہے، نسل بڑھانے کے لیے فرشتے نہیں ہیں. اللہ عز و جل ان کو، جیسے آج میں آپ ہم لوگ موجود ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے نا، ایسا معاملہ فرشتوں کا نہیں ہے. فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کو نور سے پیدا کیا. ہماری طرح نسل کی بڑھوتری فرشتوں کے یہاں پر نہیں ہے، اس لیے فرشتوں میں مذکر مؤنث میل فیمیل نہیں ہوتے. لیکن رہا مسئلہ جسم کا،
تو جیسے اللہ نے ہم کو جسم دیا ویسے ہی اس نے فرشتوں کو بھی دیا، لیکن کیسا وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہم کو اللہ نے جسم دیا جو ہمارے لائق ہے، جنات کو جسم دیا جو ان کے لائق ہے، ایک جانور کو جسم دیا جو جانور کے لائق ہے، تو اللہ نے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی جسم دیا جو ان کے لائق ہے، لیکن ہم نے دیکھا کیا؟ اس کو نہیں دیکھا، مگر ہے۔ کیسے ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب فرشتے پروں والے ہیں، کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے تو اس سے بہت زیادہ ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں، 600 پر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے مخلوق ہیں، موجود ہیں، خیالی مخلوق نہیں ہے، حقیقی مخلوق۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرشتوں کو جسم ہے، اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرشتوں کو بھی دل ہے، اور چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ احساس کا، ڈر کا، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ محبت دل سے، نفرت دل سے، امن و امان کا احساس دل سے، تو خوف اور ڈر کا بھی تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ دل مالک ہے، اور دل کے بعد جو احکام آتے ہیں وہ دماغ کے ذریعے دوسرے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچے، اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن اصل پورے جسم پر کا جو کنٹرولر ہے، جو مالک ہے، وہ کون ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہی ہے۔ قرآن نے ہر جگہ دل ہی کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بھی دماغ میں نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کا تعلق دل سے ہے نا، دماغ تو اس کو فالو کرتا ہے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ دماغ ہم کو حکم دے رہا ہے۔ نہیں، حکم کا، احساس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ محبت، نفرت، غصہ، ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن دل اور دماغ کا کنیکشن اتنا زیادہ تیز ہے، آنن فانن، کہ دل سے وہ ساری ریز پہنچتی ہیں دماغ میں، اور دماغ کے ذریعے سرکولیٹ ہو جاتا ہے پورے جسم میں۔ اب ہم کو کیا لگتا ہے کہ دماغ، حالانکہ دماغ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ دل ہے۔ تو عقل بھی دل میں ہوتی ہے، سمجھ دل میں ہوتی ہے، احساس دل کو ہوتا ہے، محبت دل سے ہوتی ہے، نفرت دل سے ہوتی ہے، اور خوف کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو فرشتوں کو بھی دل ہے اور وہ بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کیسے؟ من فوقہم، فوق اوپر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ فرشتوں سے اوپر ہے۔ فوق، اللہ فرشتوں کے اوپر ہے، ہر مخلوق سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے بھی ڈرتے ہیں، اور ڈر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے جب گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کا خوف، ان کی گھبراہٹ اپنے آپ سے وہ دور نہیں کر پاتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا ڈر دور کیا جاتا ہے۔ پھر جب ہوش و حواس ان کے ٹھکانے پر آتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، قالوا القول الحق، تو جواب دیتے ہیں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہ اللہ نے القول الحق، برحق بات فرمائی، اللہ کا قول برحق ہے۔ تو کیا اللہ کبھی باطل بھی فرماتا ہے؟ جی نہیں، اس کا تعلق باطل سے نہیں ہے۔ مطلب فرشتے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تو حق ہی فرماتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر قول برحق ہوتا ہے، اس میں باطل کی، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند ہے، اپنی صفات میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اور سب سے زیادہ بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اللہ عز و جل کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات جو اصل فرشتوں سے متعلق تھی، اور اسی اہم بات کو لے کر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سارے معبودوں کی نفی ہو جانے کے باوجود تمہارے دماغ میں ایک وائرس تھا، اور وہ کس کو لے کر تھا؟ تو ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس
سفارش کام نہیں آ سکتی سوائے اس کے حق میں جس کو اللہ اجازت دے سفارش کرنے کی، سفارش کیے جانے کی، بس اسی کے حق میں سفارش ہو بھی سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ اور فرشتوں کا معاملہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے ڈر دور کیا جاتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، جواب دیتے ہیں وہ کہ اللہ نے حق بات ہی فرمائی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قول برحق ہے، وہو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند، سب سے بڑا۔ اس کی وضاحت میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یاد رکھیے، کام آئیں گے کہ اللہ کہاں ہے، کوئی بھی پوچھے تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کدھر؟ ہر جگہ، فی السماء، آسمان میں۔ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کسی بات کا، کسی کام کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، تب فرشتوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ خضعت الملائکۃ باجنحتها خضعانا بقولہ، تو فرشتے بہت تیزی کے ساتھ پر پھڑپھڑاتے ہوئے اللہ کی بات، اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکم نافذ کرتا ہے، تو فرشتے اللہ عز و جل کی بات سن کر تیزی سے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اتنی تیزی سے پر پھڑپھڑاتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کہ جیسے چٹیل، چٹان ہو، پتھر ہو، اور اس کے اوپر لوہے کی زنجیر ماری جا رہی ہو، تو کیسے آواز آئے گی؟ اس طرح سے فرشتوں کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے، اور وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب ان کے دلوں کا ڈر دور ہوتا ہے، تب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم۔ اور ایک اگلی روایت آئے گی انشاءاللہ، اس میں پھر یہ بات آئے گی کہ جواب دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے برحق فرمایا اور یہ ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ دونوں روایتیں کافی تفصیلی روایتیں ہیں، بس میں نے چاہا کہ اس بات کی وضاحت کہ آخر فرشتوں پر ڈر کیوں طاری ہوتا ہے، کیوں ہوش و حواس ان کے جاتے رہتے ہیں، اس بات کی میں وضاحت کر دوں۔ تو اس بات کی وضاحت صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے موجود ہے، اذا قضى اللہ الامر فی السماء خضعت الملائکۃ باجنحتها خضعانا بقولہ، اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے قول، اللہ کی بات سن کر فرشتے بہت تیزی سے پر پھڑپھڑاتے ہیں، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جیسے کہ صاف ستھرے چٹیل پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو، اور تقریباً وہ ہوش و حواس سے بے گانے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا ڈر دور ہوتا ہے، تب آپس میں وہ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ایک تیسری آیت جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا پورا ہو جائے، یہ آیتیں پوری ہو جائیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے وہ کون ہے؟ اب آسمانوں سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے بہت اوپر عرش پر، عرش سے بہت بلند ہے، تو اللہ عز و جل نے ان ساتوں آسمانوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7، ساتویں آسمان سے ہوتا ہوا پھر نیچے کی طرف زمین پر اترتا ہے، واللہ عالم۔ تو کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ تو کیا ہوا؟ سوال بھی خود کرو، جواب بھی خود دو، ایسا کیوں ہوا؟ سوال بھی خود کرو اور جواب بھی خود دو، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معاملے میں کفار مکہ کو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، درخت اگاتا ہے، یہ سارے کام اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ تو اللہ کے رب ہونے کی حیثیت کا انہوں نے انکار کیا ہی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے مانتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ انداز، یہ اسلوب اختیار کیا کہ سوالات کیے گئے اور پھر جواب خود ہی دیا گیا، اس پر کفار مکہ نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ وہ جواب ہے جو ہم کو بھی معلوم ہے، تم کو بھی معلوم۔ ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، تو ان کو معلوم ہے، جواب دینے والے کیا؟ اللہ۔ تو آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ یہی تو تمہارا عقیدہ ہے، تم مانتے ہو نا اس بات کو کہ روزی کا مالک اللہ ہے؟ مانتے تھے وہ، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اس بات کا، وہ توحید ربوبیت میں پکے تھے، آج کے مسلمانوں سے زیادہ، آج کے بہت سے مسلمانوں سے زیادہ وہ توحید ربوبیت میں پکے تھے۔ ہاں، کس توحید میں جھگڑا کرتے تھے؟ الوہیت میں۔ اور آج کے بہت سے مسلمان تو الوہیت جانے دیجئے، ربوبیت میں بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ اولاد کوئی بابا کوئی پیر فقیر بھی تو دے دیتا ہے نا، اور یہ تو صرف اللہ کو مانتے تھے، ان کے یہاں پر یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو صرف دو بڑی وجہ تھی، کیا تھی؟ سفارشی بنیں گے اور اللہ کے پاس ہم کو قریب کر دیں گے، ہم ذرا گناہگار ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے، ان کو اللہ کے پاس لے جائیں گے، اونچا اٹھا دیں گے، یہی۔ لیکن آج کے بہت سے مسلمان تو ان کفار مکہ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ جن باتوں میں انہوں نے شک نہیں کیا، جن باتوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ہم ان میں سے بہت سی باتوں کو اللہ کے علاوہ کے حوالے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تو ذرا یہ بھی تو دیکھو، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى۔ اب ہم اور تم دونوں یا تو ہدایت پر ہوں گے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، تمہارا عقیدہ الگ ہمارا عقیدہ الگ، تو دونوں ہدایت پر نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہوگا۔ او فی ضلال مبین، یا تو گمراہی میں ہوں گے، یہ بھی کوئی ایک ہوگا۔ اب اگر ہم ہدایت پر ہیں تو تم گمراہی پر ہو، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو ہم گمراہی پر ہیں، لیکن ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ ہم جو بول رہے ہیں وہ اصول سے بول رہے ہیں، وہ دلیل سے بول رہے ہیں، وہ ثبوت اور پروف کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ہم اللہ عز و جل کے سارے حقوق اسی کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ تو اب بات یہی بچتی ہے کہ تمہارے پاس اصول نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو گمراہی پر تم ہوئے، ہدایت پر ہم ہوئے۔ ان تین آیتوں پر، یہ جو چھوٹی سی آیت تھی فرشتوں والی، میں نے چاہا کہ اس میں ان ساری باتوں کو سمیٹ لیا جائے جو کچھ آپ نے سنا۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس ٹکڑے کو لے کر جو حدیث ہم نے ذکر کی صحیح بخاری کی، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں پوری روایت تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی، اور اس میں کافی سارے مسئلے، یہ مدعیان جو غیب کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے بھی اللہ نے چاہا تو کافی مسئلے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آج کے درس میں اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ سوال کیا ہے کہ جیسے ہم نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، کیا اسی طرح سے فرشتوں سے بھی محبت کرنی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا؟ جی نہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور مخلوق میں اگر سب سے زیادہ اللہ کے کوئی قریب ہے تو وہ کون ہے؟ مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ فرشتے ہی تو ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام کون پہنچاتا تھا؟ فرشتے ہی ہیں نا۔ اللہ کا عرش کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتے ہی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں فیصلہ کرتا ہے تو کون سنتا ہے اللہ کی آواز؟ فرشتے ہی۔ تو مخلوق میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ فرشتے اس کام میں بالکل لگے ہوئے ہیں جن کاموں اللہ نے، جن کاموں کے لیے ان کو پیدا کیا، وہ ذرا برابر بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ذرا برابر بھی پلک جھپکنے کے جتنا بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم فرشتوں سے محبت کریں۔ واللہ اعلم۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، میرے رب نے یہ کہا، تو یہ ان کا ایک انداز بیان ہوتا ہے عربی زبان کا۔ اللہ اختیار، یعنی آپ یہ سوال کر رہے ہیں فرشتوں کو دل ہے تو کیا فرشتوں کو اختیار بھی ہے؟ دیکھیے اختیار پر امتحان ہوتا ہے،
اور امتحان کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیونکہ امتحان میں انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ امتحان میں انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ تو کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہم سے، فرشتوں سے نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی ہمارے ساتھ جڑی ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو کفر کو اختیار کریں، اللہ محفوظ رکھے، اور آپ چاہیں تو ایمان کو اختیار کریں، اللہ اس کی ہدایت دے۔ تو اختیار ہمارے لیے، فرشتوں کے لیے اختیار ہے کیا؟ جی نہیں۔ ہم کو اختیار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ امتحان کا تعلق اختیار سے ہوتا ہے۔ اب آپ کو اللہ نے اختیار دیا، آپ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی انشاءاللہ، اور کوئی بندہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے، کفر کرے، شرک کرے، تو پھر وہ امتحان میں ناکام ہوا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جنت اور جہنم کا تعلق چونکہ انسانوں اور جنوں سے، لہٰذا اختیار کا تعلق بھی انسانوں اور جنوں سے ہے۔ فرشتوں کے تعلق سے اختیار والی کوئی بات واللہ اعلم میں نہیں جانتا۔ اللہ نے ان کو جس کام میں لگا دیا، خلاص وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے، اسی کام میں لگ گئے۔ واللہ اعلم۔ انسان دیکھیے، اشرف المخلوقات انسان کو ہم جو کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے جنت اور جہنم بھی بنائی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو لذتیں یہ کس کے لیے بنائیں؟ ہم انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیارات دیے، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا، یعنی انسان کو اختیار ہے نا، کفر کر، شرک کر، توحید کر، یہ انسان کے اختیار میں، فرشتوں کے اختیار میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول کس میں سے آئے؟ فرشتوں میں سے آئے کیا؟ جی نہیں، انبیاء اور رسول ہم انسانوں میں سے آئے، فرشتوں میں سے نہیں آئے۔ اس کی اگلی بات، اللہ عز و جل نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا، وہ اس کے آگے کا نہ سوچتا ہے نہ اس کو دکھتا ہے، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ملک الموت کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے کیا ان کا؟ تو اس کے علاوہ ان کا اور علم بھی نہیں۔ لیکن ایک انسان کتنی باتوں کا علم رکھتا ہے ایٹ اے ٹائم؟ اللہ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فضیلت دی کہ نہیں دی؟ فضیلت دی نا۔ اور آپ کہیں گے علم تو فرشتوں کے بھی پاس ہے، لیکن فرشتوں کے پاس اتنا علم ہے جتنا ان کو کرنا ہے، اور ہم انسانوں کے پاس جو کرنا ہے اس کا علم ہے، جو نہیں کرنا اس کا علم اور زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس علم ہے، علم کی بنیاد پر بھی ہم فرشتوں سے اشرف ہیں۔ لیکن اب جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تھوڑی فرشتوں سے افضل ہیں۔ انسان تو اپنے ایمان کی بنیاد پر انبیاء سے تعلق جوڑے گا، اور جب انبیاء سے تعلق جوڑے گا تو انشاءاللہ وہ اشرف ہوگا۔ لیکن اگر اپنے اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر اس کا تعلق انبیاء سے ٹوٹ گیا، شیطان سے جڑا، تو پھر بھی کیا وہ فرشتوں سے افضل رہے گا؟ جی نہیں۔ اللہ اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔